ارے لہے کے بالی سکینہ سے وہ شبی بولا تجھے بھی بابا تیرا ایسے پیار کرتا تھا ارے کہا سکینہ نے میں شاہدی کی پیاری ہوں تباہ حال ہوں اس دم کی ماری ہوں تو میرے بابا کا گندی زبان سے نام نہ لے تو میرے بابا کا گندی زبان سے نام نہ لے غرور اتنا نہ کر باندھ کے رسن میں ہمیں غرور اتنا نہ کر باندھ کے رسن میں ہمیں ارے میں کتنی پیاری تھی بابا کے کیا بتاؤں تجھے میں بھول سکتی نہیں اپنے بابا کو مر کے ارے میں جب بھی روتی تھی بابا مجھے مناتا تھا بنا کے ہاتھوں کو جھولا مجھے جھولاتا تھا ہاں تھا میرا بابا ہاں تھا میرا بابا میرے لیے زندہ ہاں تھا میرا بابا آئے سلوات اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد السلام علیکم بابا سے بلند نعرہ سروات اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد گئے سغرا گئے سغرا میری جدائی میں دیکھو تو اے میرے بابا ضعیف
العليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والحاكم بالعدل والقادر بلا فاسد الذي لا ناقص لحكمه ولا راد لقضائه والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه وسيد ولائه أبي القاسم محمد المبعوث في آخر الزمان على كافة الإنس والجان المنعوت بكل لسان الناصر لإحكام جميع الشرائع والعدلان الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصلاة والسلام على أئمة الإسلام من ذريته خير البشر لا سيما إمام المنتظر صلوات أشهد الله تعالى بولايته وتحت لوائهم يوم المحشر ولا نقل العداء على أداء غواصب حقوقهم أجمعين من يوم هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلوات محمد عزیزان گرامی قدر ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ اصل قسم انسان گھاٹے میں بس وہی لوگ کامیاب و کامران ہیں کہ جو صاحب ایمان ہیں اور عمل صالح بجا لاتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کو حق اور صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ میں کل بھی آپ کے سامنے اس کی تفسیر اور ترجمہ پیش کر چکا ہوں۔ اپنی منزل کو آگے بڑھاتے ہوئے کل میں نے یہ بات یہاں پر روکی تھی کہ خداوند عالم نے قرآن مجید کی ابتدا خود اپنی تعریف اور توصیف سے کی، اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ کسی اور خدا کی تعریف کر رہا ہے، اس لیے کہ اگر خدا کے علاوہ بھی کوئی خدا ہوگا، اللہ کے اوپر بھی کوئی اللہ ہوگا، تو پھر دور اور تسلسل لازم آئے گا اور ہر ایک اللہ اپنے اللہ کی تعریف کرے گا، اور یہاں تک کہ کسی نہ کسی جگہ پر جا کر کے اس تعریف کو ختم ہونا پڑے گا اور وہی سب سے بڑا اللہ ہو جائے گا۔ تو یہ تصور اور تسلسل اور تماتر بالکل غلط ہے، بلکہ اللہ نے انسان کو جو بے بنیاد ہے، بھلکڑ ہے، خطا و نسیان کا پلندہ ہے، اس کی رہنمائی کے لیے یہ طریقہ ایجاد فرمایا کہ تم میری تعریف اس طریقے سے کرو۔ بس جتنا بتا دیا ہے، اگر تم نے اتنا بھی کہہ لیا اور سمجھ لیا تو تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہو جائے گا۔ اس لیے کہ آپ سورہ الحمد کو کم نہ سمجھیے گا، کم نہ سمجھیے، اس لیے کہ علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا ہے، سلام بھیجنے والا محمد، ہمارے مولا و آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کچھ کل قرآن میں ہے وہ سب کا سب سورہ الحمد میں ہے، اور جو کچھ سورہ الحمد میں ہے وہ سب کا سب بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، اور جو کچھ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے وہ بائے بسم اللہ میں ہے، اور جو کچھ بائے بسم اللہ میں ہے وہ بے کے ایک نقطے میں ہے۔ آج تک ہم
کو یہ معلوم نہیں تھا کہ نقطے میں بھی کوئی چیز چھپائی جا سکتی ہے، لیکن ہمارے آپ کے دور میں میڈیا نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ کھولو، اگر نقطے پر انگلی رکھ دی جائے تو پھیل کر پورا جہان ہو جاتا ہے اور پھر سمٹ کر وہ نقطہ بن جاتا ہے۔ اس لیے علی علیہ السلام نے 1400 سال پہلے ارشاد فرمایا تھا کہ کل قرآن ایک نقطے میں ہے، تو انسان سمجھ نہیں پاتا تھا، لیکن آج اس درجے پر اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ انسان بخوبی سمجھتا ہے کہ کس طریقے سے ایک انگلی کے کلک کرنے پر پورا جہان سامنے آ جاتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد۔ بہرحال کل کی بات یہاں پر آ کر رکی کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تم اس طریقے سے کہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، اور حمد اور تعریف صرف اسی کے لیے زیبا ہے جو تمام عالمین کا پالنے والا ہے، جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، مالک یوم الدین بھی ہے۔ یعنی اس نے اول سے آخر تک اپنی پوری تعریف کروا دی۔ اگر تم دنیا میں خیر و سلامتی چاہتے ہو، اللہ کے رحم و کرم پر جینا چاہتے ہو، تو اللہ کی تعریف توصیف کرو، اور اگر تم ابد میں آخرت میں حشر کے میدان میں سرخروئی چاہتے ہو، اللہ کا قرب چاہتے ہو، تو پھر اللہ کی تعریف کرو، اللہ کی توصیف کرو، اللہ کے لیے نماز پڑھو۔ اور اسی لیے کہنے والے مفتی نے کہا کہ نماز اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ سورہ الحمد نہ پڑھا جائے۔ لا صلاۃ لہ الا بالحمد، صلاۃ تبھی ہوتی ہے جب اس میں سورہ حمد پڑھا جاتا ہے۔ سورہ حمد کو واجب قرار دیا گیا ہے، یعنی سورہ حمد کم از کم روزانہ انسان کو 10 مرتبہ دہرانا ہے۔ 2 رکعت سے کم نماز نہیں ہوتی، حالت سفر میں ہو چاہے حضر میں ہو، 2 رکعت سے کم نماز نہیں ہوتی، اور جب 2 رکعت سے کم نماز نہیں ہوتی تو ہر 2 رکعت میں سورہ حمد کا پڑھنا ہے، یعنی 10 مرتبہ اس عہد کو دہراؤ کہ میں تعریف کرتا ہوں اللہ کی جو سارے عالم کا پالن ہار ہے، وہ تعریف کرتا ہوں اللہ کی جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، تعریف کرتا ہوں اللہ کی جو روز حشر کا مالک ہے۔ کیوں تعریف کر رہا ہوں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، جیسے کل فرشتوں نے واسطہ دیا تھے، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہمیں کیوں نہیں بنا دیتا خلیفہ زمین کا کہ ہم تیری تسبیح و تقدیس کرتے ہیں؟ اسی طرح انسان سے بھی یہ اللہ نے کہلوایا کہ تم بھی کہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے میرے مالک ہم تیری تسبیح و تقدیس کرتے ہیں اور تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ یعنی معلوم ہوا کہ نماز کا ایک وجہ مدد کا چاہنا ہے، ایک وجہ اللہ کی مدد میں شامل حال ہونا ہے۔ اللہ سے قریب ہونے کے لیے اللہ کی مدد لازم ہے، اور اللہ کن سے قریب ہے ان سے ہمارا قریب ہونا لازم ہے۔ صلوات بھیجے محمد۔ کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ اللہ نے اپنے لیے نماز کو واجب نہیں قرار دیا، اس کے فرشتے ہی کیا کم ہیں جو اس کی تسبیح و تقدیس کرتے ہیں۔ ہزاروں ہزار فرشتے، لاکھوں فرشتے، 70 ہزار فرشتوں کا ایک پڑا ہے، اور نہ جانے کتنی فوج ہے، نہ جانے کتنے پڑے ہیں، آسمان اول میں ہیں، آسمان دوم میں ہیں، آسمان سوم میں ہیں، آسمان چہاروں میں ہیں، آسمان پنجم میں ہیں، آسمان ہفتوں میں ہیں، عرش اعلیٰ پر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ تم زمین پہ جا کے اے انسان اگر اپنی فلاح و بہبودی چاہتا ہے تو تو بھی کہہ کہ میں تیری عبادت کرتا ہوں اور تجھ سے مدد چاہتا ہوں۔ کیا مدد چاہتا ہوں؟ یہ مدد چاہتا ہوں کہ ہمیں اس راستے پر چلا جو تیرا راستہ ہے، اس راستے سے بچا جو ابلیس کا راستہ ہے۔ دنیا میں آ کے انسان کو بس ایک ہی خطر ہے، شیطان نے یہ کہا ہے
کہ میں نے زمین کے چپے چپے پر سجدہ کیا تیرا، مگر میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا۔ جب اللہ نے کہا انکا رجیم، نکل جا میرے آسمان سے، تو رجیم ہے، تو مخالفت کرنے والا ہے، تو دشمن خدا ہے، تو اس وقت میں اس نے کہا کہ اچھا تو پھر میرا عوض دے دو، میں نے جو سجدے کی اس کا عوض دے دو۔ اللہ نے کہا کیا چاہتا ہے تو اس کا عوض، تو عوض کیا چاہتا ہے؟ یعنی یہ بھول گیا کہ میں اپنے اللہ کا جو سجدہ کر رہا تھا وہ اللہ کی معرفت میں کر رہا تھا یا بلا وجہ کر رہا تھا؟ اللہ کی معرفت میں کر رہا ہوتا تو ہرگز عوض نہ مانتا، لالچ میں کر رہا تھا، لہذا جب لالچ پورا نہیں ہوا تو اس نے ایک مرتبہ کہا کہ مجھے اس کا عوض دے دے۔ اللہ نے کہا کیا چاہتا ہے؟ کہا مجھے زندگی دے۔ کہا جا زندگی دے دی، ایک وقت معلوم تک۔ پھر کہا مجھے لوگوں کے بہکانے کا حق دے۔ اللہ نے کہا جا، یہ بھی دے دیا۔ بھئی کیا کروں؟ تجھے نماز کا صلہ تو دے نہیں ہے، اللہ اپنے وعدے سے منہ کرتا نہیں ہے۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو ذرہ برابر نیکی کرے گا اسے ضرور دیکھا گا، اس کی جزا ضرور پائے گا۔ جو ذرہ برابر شرارت کرے گا اس کی سزا بھی اللہ برابر دے گا، اس لیے کہ ہم اس اللہ کو اللہ مانتے ہی نہیں ہیں جو عادل نہ ہو۔ یہ تو آج کے مسلمان ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ ایسا ہے اور ویسا ہے۔ آپ صحیح بخاری اٹھا کے دیکھیے، جلد دوم، جلد ہفتم، جلد ہشتم، 8ویں جلد، دوسری جلد اور 7ویں جلد میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کیسا ہے؟ اللہ کیسا ہے؟ مجھے نزدیک کہتے ہیں کہ اللہ آسمان کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور وہاں سے اپنے بندوں کو جھانک جھانک کر دیکھتا ہے۔ دوسری حدیث بخاری میں 8ویں جلد میں لکھا ہے کہ اللہ کے ہاتھ، پیر اور انگلیاں بھی ہیں، اور وہ ایک انگلی اس کی آسمانوں پر ہے، ایک انگلی اس کی زمینوں پر ہے، ایک انگلی اس کی درختوں پر ہے، ایک انگلی اس کی پانی پر ہے، ایک انگلی ساری مخلوقات پر ہے۔ یعنی اللہ کے ہاتھ پیر بھی ہیں۔ ہاں، یہ ہمارا خدا نہیں ہے۔ آج کی بحث چونکہ مجھے اصول دین پر کرنا ہے اور پہلا باب ہے خدا، آئیے اسی سے ہم آپ کو فضائل کی طرف لے کے چلنا چاہتے ہیں۔ پہلے خدا کو سمجھو، خدا کیا ہے؟ کہنے لگے کہ اللہ آسمانوں پر بیٹھا ہے، جہاں جہاں کر دیکھتا ہے۔ تو بخاری میں لکھا ہے جلد دوم میں، 8ویں جلد میں لکھا ہے کہ وہ روزانہ یعنی شب جمعہ وہ زمین پر اتر آتا ہے اور رات کے 12 بجے ہر ایک کا دروازہ کھٹکھٹا کے کہتا ہے کوئی مجھ سے رحمت بھی مانگے۔ اور تو یہ بھی صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ اللہ جہنم میں اپنا پیر ڈال دے گا۔ جب قیامت میں تمام انسانوں کا حساب و کتاب ہو جائے گا اور جنت والے جنت میں چلے جائیں گے اور جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے، تب بھی اس کی بھوک نہیں مٹے گی جہنم کی، تو اللہ تعالیٰ اپنا پیر اس میں ڈال دے گا اور کہے گا اب تو خاموش ہو جائے۔ اور اسی جلد میں یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ روز قیامت اپنی پنڈلی کھول کر کے دکھائے گا، مومنین کو زیارت کرائے گا، جبکہ وہ کہتا ہے لا تدرکہ الابصار ویدرک الابصار، اللہ کو تم ہرگز اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، وہ تمہاری نگاہوں پر نگاہ رکھتا ہے کیونکہ وہ جاننے والا ہے۔ شبلی نعمانی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے
علم کلام والی کتاب میں لکھا ہے کہ اللہ کی طرف سے انسان مختار نہیں ہے، بلکہ جب انسان کا دل چاہتا ہے نیکی کرے تو وہ نیکی نہیں کر سکتا، اللہ ہی نیک کام بھی کرواتا ہے اور اللہ ہی برے کام بھی کرواتا ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ ہمارے اہل تشیع میں ہم نے صرف توحید کے قائل نہیں ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے عدل کے بھی قائل ہیں۔ وہ کیسا خدا ہے کہ جو خود نیکیاں کرواتا ہے اور خود ہی برائی بھی کرتا ہے؟ نیکیوں میں جزا دینا صحیح ہے تو برائی پر سزا دینا کہاں صحیح ہے؟ خود ہی چوری کروائے اور ہماری انگلیاں بھی کٹوائے، کیا یہ عقل کہتی ہے؟ کون سی عقل ہے جو اس بات کو مانے گی کہ خدا چوری کرواتا ہے اور اس کے بعد حکم دیتا ہے کہ چور کی انگلیاں کاٹ دی جائے؟ یہ ممکن ہے؟ تو عزیزان گرامی، آئیے ہم آج اس بات پر غور کریں کہ ہمیں کیسا خدا چاہیے۔ آپ نے سنا سواد اعظم کا اختلاف؟ سواد اعظم ان کا یہ عقیدہ ہے کہ خدا قیامت میں دکھائی دے گا، خداوند عالم عرش اولیٰ پر بیٹھا ہوگا اور وہ مثل ماہتاب کے 14ویں کے چاند کی طرح نظر آئے، کہ ہمارا خدا ایسا نہیں۔ اب بحث ان لوگوں کی کہ جو اپنے ذہن میں کسی معبود کا تصور رکھتے ہی نہیں، اور جو اپنے ذہن میں معبود رکھتے ہی نہیں ہیں تو پھر اس کے لیے اطاعت، عبادت اور ریاضت کا کوئی سوال نہیں، نہ اسے کسی قانون یا آئین شریعت کی پابندی کا شوق ہوگا۔ البتہ اگر عقل انسانی اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ کوئی مافوق الفطرت ہونا چاہیے، کوئی مافوق الفطرت ہونا چاہیے، اس لیے کہ انسان کا ذوق پرستاری اور جذبہ عبودیت اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ کوئی خدا ہونا چاہیے، کوئی اللہ ہونا چاہیے، کوئی ایسا ہونا چاہیے کہ جس کے سامنے ہم اپنی حاجات پیش کر سکیں، کوئی ایسا تو ہو کہ جو تنہائیوں میں ہمارا ساتھ دے سکے۔ عزیزان گرامی، اور جب آپ یہ سوچ لیں گے کہ ایسا ہونا چاہیے تو پھر آپ کسی نہ کسی معبود کے ماننے والے ہیں، اور وہ معبود کیسا ہونا چاہیے؟ وہ معبود ایسا ہونا چاہیے کہ اس کی طرف سے کوئی نہ کوئی قانون ہونا چاہیے جس کے ذریعے سے ہم اپنی منمانی نہ کر سکیں۔ ہم منمانی نہیں کر سکتے بلکہ اپنے زندگیوں کو اور ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کسی نہ کسی قانون کی پابندی کرتے ہیں۔ جس قانون کی ہم پابندی کرتے ہیں اسی کا نام دین۔ میسیج میں نے آپ تک پہنچا دیا، ہمارا موضوع کلام ہے دین کیا ہے۔ آپ نے ماشاءاللہ سے تمام محرم میں اچھے سے اچھے ذاکرین و علماء کرام کو سماعت فرمایا اور بہت ہی اچھی اچھی باتیں آپ کے ذہن عالیہ تک پہنچی۔ میں اپنے بچوں کے لیے، اپنے دوست احباب کے لیے وہ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں جو انسان کی، جو اسلام کی ابتدا، اور جن کو سمجھے بغیر اسلام کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا۔ تو اب میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ جو انسان اللہ کا پابند ہے، معبود پہ یقین رکھتا ہے، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنی زندگی کو آزاد نہ سمجھے بلکہ اس کے لیے قانون نافذ ہے۔ اس قانون کے مطابق اگر ہم زندگی گزار رہے ہیں تو یقیناً خوشحال ہیں، کبھی تنگ حال نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ ہمارا اللہ پر اعتقاد کیسا ہونا چاہیے اس کی مثال میں آپ کے سامنے دے دوں۔ ایک عورت طوفان میں
سمندر تک پہنچ گئے اور سمندر سے چلتے 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 کسی طرح ایک کنارے پر لگے. وہاں پر ایک گاؤں تھا جہاں کے لوگ ڈاکو تھے. ڈاکو یعنی جو بھی مل جاتا تھا اس کو لوٹ لیتے تھے. یہ عورت بچی کیسے؟ اس کا گھر لکڑیوں کا تھا اور جب طوفان میں وہ سب لکڑیاں ڈھہ گئیں تو یہ ایک لکڑی کے اوپر بیٹھ گئی اور اس لکڑی پر بیٹھ کر کے کنارے تک پہنچ گئی. پہنچانے والا کون؟ خدا. خدا ہی تو پہنچایا نا. اس لیے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام تم نے کبھی طوفان آتے ہوئے دیکھا ہے؟ سچ بتاؤ اگر کسی طوفان میں تم گر جاؤ اور تمہارے آس پاس کوئی نہ ہو تو تمہارا یقین کیا کہتا ہے؟ تو سامنے والے نے فوراً کہا آقا ہمارا دل کہتا ہے کہ ابھی بھی کوئی نہ کوئی ہستی ضرور ہے جو ہمیں بچا سکتی ہے. فرمایا وہی تو تیرا خدا ہے. ایسا بات ہے کہ جب کوئی ہمارے آس پاس نہیں ہوتا اور ہم اپنی انتہا کو پہنچ جاتے ہیں تو اس وقت میں ہمیں یقین ہوتا ہے کہ ابھی بھی کوئی ہے کہ جو ہمیں بچا سکتا ہے. بس وہی ہمارا خدا. جو عورت بھی کنارے پہنچ گئی اور کنارے پہنچ کے خشکی دیکھی تو یہ بڑی خوش بیچاری باہر نکلی. جیسے ہی باہر نکلی تو ایک ڈاکو نے اسے پکڑ لیا اور لے جانے کے بعد اندھیرے میں کہتا ہے کہ میری خواہش پوری ہو. سنیے اللہ پر ایمان رکھنا کیسا ہونا چاہیے. میں آپ کے سامنے عرض کیا ان الانسان لفی خسر. ہر انسان گھاٹے میں ہے لیکن جو صاحب ایمان. کیسے صاحب ایمان ہوتا ہے؟ آئیے تجزیہ کیجیے. اس عورت نے کہا جب دیکھا بہت مجبور ہے کوئی آس پاس اس کا بچانے والا نہیں ہے تو اس نے ایک ہی بات کہی اچھا بھائی تم مجھے اس جگہ لے چلو جہاں خدا نہ دیکھنا ہو. ایسی جگہ لے چلو جہاں خدا نہ دیکھ رہا ہو. اس نے کہا ایسی کون سی بات ہے؟ ٹھیک ہے میں یہ بھی کر دکھا تھا. وہ اپنے گھر لے گیا. اس کے گھر میں 8 کمرے تھے. اس کے گھر میں کتنے کمرے تھے؟ 8. وہ پورا ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں, دوسرے کمرے سے تیسرے کمرے میں, تیسرے کمرے سے چوتھے کمرے میں, یہاں تک کہ سب سے پیچھے جو 8واں کمرہ تھا بالکل گھوپ اندھیرا وہاں پہ لے جا کر کے کھڑا کر دیا اور کہتا کہ اب میری خواہش پوری کر. اس عورت نے کہا میں نے تو شرط یہ لگائی تھی کہ وہاں لے چل جہاں خدا نہ دیکھ رہا ہو. یہاں تو میرا خدا بھی موجود ہے, تیرا خدا بھی موجود ہے. اس ڈاکو پر اتنا اثر ہوا کہ اس نے کہا کہ تو نے آج مجھے خدا کو پہچانوا دیا ہے تو اب میں تیرے ساتھ کوئی برائی نہیں کروں گا. چل شہر کی طرف چلتے ہیں اور مفتی سے چل کے اپنا نکاح پڑھوا لیتے ہیں. سلام بھیجے بار ایمان کس طریقے سے انسان کو بچا لیتا ہے. مگر صاحب ایمان ہو تب نا, صاحب ایمان ہو تب نا, تب بچاتا ہے. تو عزیزان گرامی ہمیں اس خدا کو ماننا ہے جو ہمیں اسلام نے دیا. دنیا میں مختلف ادیان ہیں اور اس میں اپنے اپنے تصور کے حساب سے انہوں نے اپنا اپنا خدا بنا رکھا. انہی ادیان کے درمیان میں ایک دین ہے, دین اسلام. اور میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ فقط دین اسلامی ہی ہے جو آج تک ہمیں اطاعت, عبادت اور خدا شناسی کی طرف دعوت دیتا ہے. کوئی دوسرا دین نہیں دیتا. اس لیے کہ جو نبی آیا وہ اپنے سر پہ ہاتھ دھر کے گیا. ہائے افسوس میری امت میرے ہی سامنے داؤں کھیلنے لگی. اسی لیے کسی نبی کی امت کے لیے جنت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے, بس محمد مصطفیٰ کی امت کے لیے. تو اب
مولا متقیان علی علیہ السلام. کیوں ہم اسلام کو مانیں؟ اسلام کو ہم کیوں مانیں؟ اسلام ایک مین روڈ ہے جس کی ابتدا زمین ہے اور انتہا جنت ہے. سنو، بالکل سچ ہے یہ بات. اسلام ایک راستہ ہے، دین یعنی راستہ، ایک مین روڈ ہے کہ جس کی ابتدا زمین ہے اور انتہا جنت ہے. جنت ہے، جنت ہے. کیوں جنت ہے؟ اس لیے کہ بابا آدم کو بھیجنے کا مقصد اللہ نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ تم جس ایک ہوم سے واپس کیے جا رہے ہو، تمہیں اور تمہاری نسل کو دوبارہ یہی پر آنا ہے. اگر تمہاری نسل جنت میں واپس آنے میں کامیاب ہو گئی تو گویا کہ اس نے اپنے خدا کو پا لیا. صلوات بھیجے بر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اسلام ہی وہ دین ہے کہ جسے اللہ نے اپنے پہچانوانے کے لیے پسند فرمایا. جیسا کہ قرآن میں ارشاد ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین دین اسلام ہے. یہ دین وہ ہے کہ جس کی جڑیں اللہ نے حق کی سرزمین پر قائم کی. یہ دین وہ ہے کہ جس کے لیے اللہ نے اپنے بہترین خلائق کا احترام کیا اور بہترین خلائق کا انتظام کیا اور اس کو انبیاء اور رسولوں سے خطاب کیا اور انہوں نے آ کے ہمیں انسان بنایا. بہترین خلائق خدا کی کون؟ انبیاء، اوصیاء، یہ رسول، یہ بہترین خلائق ہیں جن کو اللہ نے اپنے دین کو پہنچانے کے لیے، پہچانوانے کے لیے انتخاب فرمایا. اور اسلام وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ نے ساری دنیا کی ملتوں کو پست کر دیا اور اسے سربلند کیا. الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ. اسلامی ہی سب سے بڑا ہے، سب سے بزرگ ہے، سب سے زیادہ بلند ہے. اس کے علاوہ کوئی اس پر بلندی نہیں آ سکتا. فیصلہ ہے قرآن کا، یہ لیٹسٹ فیصلہ ہے، لیٹسٹ قانون ہے، ناسخ قانون ہے. اس کے بعد ابھی کوئی دوسرا قانون نہ آیا ہے نہ آئے گا. اسی لیے میں نے آپ کے سامنے کل عرض کیا تھا کہ کلمے کی تکمیل رسول گرامی قدر نے فرمائی. ہر آنے والے نے ناقص کلمہ پڑھوایا، اپنی حد تک رہا اور چلا گیا. لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ چلے گئے، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ چلے گئے، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ چلے گئے، لا الہ الا اللہ اسماعیل نبی اللہ چلے گئے، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ چلے گئے، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ چلے گئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ بات نہ بن سکی. اس لیے رسول کو 40 سال انتظار کرنا پڑا اور فرمایا اشہد ان علی ولی اللہ. اب میرا کلمہ مکمل ہو گیا. صلوات اب آپ سمجھے، پہلے 2 جز تھے کلمے کے، اس لیے کہ وہ ٹیمپریری کلمے تھے. رسول گرامی قدر فرماتے ہیں کہ میں خاتم النبیین بن کر آیا ہوں. میری مثال بس اس طرح سمجھو جیسے کوئی مسجد مکمل تعمیر ہو گئی ہو اور کسی کونے میں ایک اینٹ لگنا باقی رہ گئی ہو تو میں وہ آخری اینٹ ہوں. جب لگ گیا تو تعمیر ہو گیا، اسلام تعمیر ہو گیا، دین تعمیر ہو گیا، مسجد تعمیر ہو گئی. اب اس کے بعد جو بھی آئے گا وہ نماز پڑھنے آئے گا یا نماز پڑھانے آئے گا. اب جو بھی آئے گا وہ نماز پڑھنے کے لیے آئے گا. تو اب نماز پڑھنے کے لیے ضروری تھا کہ کوئی کسی امام کا تعین کیا جائے، کسی امام کا تعین کیا جائے. اور وہ امام ایسا تو ہو
جو خدا کو اچھی طرح پہچانتا ہو، اسلام کو اچھی طرح جانتا ہو. اور یاد رکھو عزیزوں، میں نے ابھی آپ کے سامنے شاید میرے ذہن سے یہ بات نکل نہ جائے، یہیں پر اس بات کو مکمل کر دوں کہ اسلام ایک مین روڈ ہے جو زمین سے چلتا ہے آسمان میں جنت تک، جس کی راہ ہے اور کسی طرف اس کی راہ نہیں ہے. اور اس کے ماننے والوں کو، راہی کو، چلنے والے کو قرآن کی نظر میں شیعہ کہتے ہیں. سلام علی نوح فی العالمین، سلام میرا نوح نبی پاک، وانا من شیعۃ ابراہیم، میں ان کا ایک شیعہ ہوں، میرا نام ابراہیم ہے. سلام ہے جبار محمد. لغت کو چھڑ دے دیجیے، لغت میں بھی یہی لکھا ہے. لغت میں لکھا ہے شیعہ کے معنی پاک، شیعہ کے دوسرے معنی لکھے فالوور، پیچھے چلنے والا. شیعہ کے تیسرے معنی لکھے راہگیر، مگر کسی کی رہبری میں چلنے والا، بنا رہبری کے نہیں. ارے کسی کو تو اپنا رہبر مانو، اب رسول اللہ تو ہے نہیں تو کم سے کم رسول جن کے لیے فرما کے گئے ہیں اولنا محمد وآخرنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد، تم نے جسے مانا ہے محمد کا کون سا رشتہ دار ہے؟ صلوات ہے کہ یہ بھی یاد رکھیے، رشتہ داری سببی نہیں ہوتی، رشتہ داری نسبی ہوتی ہے. سببی تو میاں جیسے کمر بندی رشتہ کہلاتے، جیسے نکاح جب تک ہے اور جب تک آگے بھی تو ختم. بس میرے اشارے کو اگر آپ سمجھ گئے تو مطلب بابا سے بلند سلوات ہے. تو رشتہ داری نسبی ہونا چاہیے. اور یاد رکھو، اسی لیے میرے سامنے بات آئی تھی، ایک داماد صاحب بڑے بڑھنے لگے، ارے مولانا صاحب یہ میری زوجہ ہے، میں جو چاہوں کروں، جو چاہوں نہ کروں، میں ایسا کر دوں گا، ویسا کر دوں گا، اس کو طلاق دے دوں گا. ہوا کیا تھا کہ بیچارے سسر صاحب پہنچ گئے تھے ان کو اپنے گھر لانے کے لیے. بھائی میرے گھر میں شادی ہے، میری بیٹی کو ذرا بھیج دیجیے. بولے صاحب کب تک بھیجتے رہیں گے آپ کے گھر میں؟ تو انہوں نے پلٹ کے کہا بھائی صاحب میں نے اپنی بیٹی بیچی نہیں ہے آپ کے، میں نے نکاح کر کے دی ہے. اور نکاح ایک سبب ہوتا ہے، جب تک ہے وہ آپ کی بیٹی ہے، آپ کی بیوی ہے. لیکن میری بیٹی تو صبح قیامت سے تک ہے، صبح قیامت تک میرا رشتہ کوئی نہیں توڑ سکتا. صلوات ہے جبر محمد. تو بات یہاں تک آ گئی. بہرحال میں اپنے وقت کے اندر ہی اپنی بات کروں گا، باقی کل انشاءاللہ یہ بحث چلتی رہے گی. تو ہمیں کیسا خدا ماننا ہے؟ جس نے آدم کو اپنا خلیفہ بنا کے بھیجا ہوا، جس نے آدم کو اپنا خلیفہ بنا کر کے بھیجا اور آدم کے سر پہ اشرفیت کا تاج رکھ کے بھیجا، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ دیکھو سب کی برابری کرنا مگر ان 14 کی برابری مت کرنا. یہ شجرہ طیبہ ہے، یہ شجرہ طیبہ ہے، ان کا خمس ادا کرتے رہنا تو تم فلاح پا جاؤ گے. سلام بھیجنے والے خمس ایک اسلامی ٹیکس ہے. میاں سال بھر کھاؤ پیو موت کرو، کوئی تمہیں نہیں روکتا، مگر حلال کاموں میں اپنا پیسہ صرف نہ کر لو. اور جب بچ جائے تو 365ویں دن جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے اس میں تمہارا آقا و مولا بھی شریک ہے. اب اس کا تم خیال کرنا. اگر سال بھر میں بھی تم اپنے آقا و مولا کا ٹیکس ادا کرتے رہو گے، دیکھ لو آج حضرت کیا ہے. مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آج کل ہم لوگ کس دور میں گزر رہے ہیں. ہم نے 300
65वें दिन मांगा था, लोगों ने नहीं दिया। अब जो जरूरतें पड़ रही हैं और मोहताजी हमारे सामने आ रही है, तंगहाली हमारे सामने आ रही है, तो अब हम अपने बादशाह को बुरा नहीं कह सकते, बल्कि अपने आप को कोस रहे हैं। अगर हम इस्लाम के पाबंद होते तो ये मजबूरी हमारे सामने आती ही नहीं। कितना बेहतरीन है वो दीन कि जिसने हमें 4 गुना इस्तेफादा दिया और सिर्फ एक यानी 5वां हिस्सा 100 में 20 रुपए अपने आका के लिए रखे। 100 में 20 रुपए, 100 में 80 रुपए तुम्हारे, 4 गुना तुम ले लो। ये सिर्फ इम्तिहान है तुम्हारा। न कोई इमाम तुमसे मांगने के लिए आता है भीख, न कोई नबी तुमसे आता है भीख मांगने, न कोई खुदा तुम्हारे सामने आता है। ये तो तुम्हारा खुद का इम्तिहान है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा साहिबुल अम्र तुमसे राजी रहे तो उसका हक अदा करते रहो। वो तुम्हारी किफायत करेगा, वो तुम्हारी मदद करेगा, वो तुम्हारे साथ रहेगा, वो तुमको उन सब मुसीबतों से बचा देगा जिन्हें तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तुम तसव्वुर नहीं कर सकते अफ़गान गिरामी। लेकिन क्या हम अपने आका और मौला को पहचानते हैं? नहीं पहचानते। इसलिए फिर मैं अपनी इब्तिदा की तरफ पलट जाऊँ। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि रोज़ नमाज पढ़ो और रोज़ उसमें सूरह हम्द पढ़ो और कहो कि अल्लाह तेरी हम्द व सना करता हूँ, इसलिए कि तू तमाम आलमीन का पालने वाला है, तू सबको खिलाने पिलाने वाला है, तू ही सबका राज़िक़ है, तू ही सबका मालिक है, तू ही रहमान भी है, तू ही रहीम भी है। हम तेरी इबादत करते हैं, तुझसे मदद चाहते हैं कि हमें सिरात मुस्तकीम पर कायम रख। कौन सा रास्ता? जो साहिबाने इनाम का रास्ता है। यानी दुनिया में भी कुछ ऐसे लोग गुजरे हैं कि जिन पर अल्लाह की तरफ से डायरेक्ट रिस्क आता रहा, सूरह दहर आता रहा और फरमाता रहा, अरे अल्लाह की राह में बढ़ के तो देखो हम तुम्हें कैसे शेरों से राह रखते हैं। सलावत बस मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ। ऐसा इम्तिहान तुम्हें खुदा न करे नहीं देना होगा जैसा कि 4 मासूमीन अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ने इरशाद फरमा दिया था, ला यनालु अहद ज़ालिमीन, इब्राहीम हमने तुम्हारी दुआ को कबूल कर लिया है और हमने ये बात का भी अहद कर लिया है कि ला यनालु अहद ज़ालिमीन, हम ये उहदा इमामत तुम्हारी ज़ुर्रियत में ज़रूर अता करेंगे, लेकिन वो ज़ालिमीन में से नहीं होंगे, बल्कि वो मज़लूम होंगे, वो मज़लूम होंगे। वो अल्लाह के लिए 3 दिन फाका, वो अल्लाह के लिए अपनी नमाजें अदा करें। हुसैन को कोई ज़रूरत नहीं थी कि शब आशूर ऐलान फरमाते, चाहो उमर साहब से कह दो कि ये शब छोड़ दे, हमें शब में अपने रब की इबादत करना चाहते हैं। क्या इससे पहले हुसैन ने इबादतें नहीं की थी? नहीं। अज़ीज़ान गिरामी, हुसैन एक मुरक्का खींचना चाहते थे, इंसानियत का मुरक्का। करबला हर सवाल का जवाब है, करबला हर दर्द की दवा है, करबला हर एक शय उसमें पिरोई हुई है। और खुदा न करे कि इतनी मुख्तसर किसी की ज़िंदगी हो जाए जिसमें करबला का सालिया हो। सिर्फ 2 पहर में काम तमाम हो गया, लेकिन रहती दुनिया तक नाम हो। हुसैन अलैहिस्सलाम ने वो पैगाम हमारे सामने दिया एक भरी दोपहर, सुबह से असर तक इमाम अलैहिस्सलाम ने अपने हदिये पेश किए। इनमें का एक ऐसा था जिसके ऊपर खुद हुसैन ने फख्र किया। नाना, जैसे सहाबी मुझे मिले वैसे आपको नहीं मिले। नाना, जैसे बाबा जैसे सहाबी मुझे मिले वैसे आपको नहीं मिले। और अज़ीज़ान गिरामी, जब वो सब के सब दम तोड़ चुके तो हुसैन के घर मदीना हो गया।
عزیزوں کی باری آئی، ایک ایک نے داد مفارقت دی، عزیزوں ہر ایک کے سرحانے میرا مظلوم امام پہنچا، ہر ایک کا سر اپنے زانوں پر رکھا، اور عزیزان گرامی یہ مظلوم حسین کی سب سے بڑی داد رسی ہے۔ علی اکبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا بابا ہرگز کمزور نہ تھا کربلا میں، اگر مجھے ظالمین چھوڑ دیتے، میرے سینے پہ برچھی کا پھل نہ مارتے، تو میرا مد مقابل کوئی نہ تھا یزیدی لشکر۔ جب میرے مد مقابل کوئی نہ تھا تو میرے بابا حسین کا کیا مقابلہ؟ اور میرے بابا حسین کی داد شجاعت دیکھو کہ ایسے عالم میں کہ میں زمین پر برچھی کھائے ہوئے پاؤں رگڑ رہا تھا، میرا بابا اسی عالم میں کہ تیر برس رہے تھے، تلواروں کی مہک برس رہی تھی، مگر اس کے باوجود بھی میرا بابا میرے سرحانے پہنچا، میرے حال کو آ کر پوچھتا ہے، میرے لال بتاؤ تمہارا کیا حال ہے؟ علی اکبر نے کہا بابا میرے سینے میں برچھی کا پھل بڑی تکلیف دے رہا ہے۔ حسین نے کچھ گمان نہ کیا کہ کیسا ماحول ہے اسی عالم میں، حسین تو زانو ہو کر بیٹھ گئے، اور ایک مرتبہ اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، اور آگے بڑھانے کے بعد علی اکبر کے سینے مبارک میں ہاتھ ڈالا، برچھی کی پھل پکڑا اور فرمایا یا علی۔ لیکن اب جو حسین علیہ السلام نے برچھی کا پھل نکالا تو عالم یہ تھا کہ برچھی کے پھل کے ساتھ ساتھ علی اکبر کا کلیجہ بھی باہر نکل آیا۔ میں نہیں سمجھ سکتا جوان بیٹے کو اس عالم میں دیکھ کے حسین پر کیا گزر گئی۔ ایک مرتبہ دوبارہ ہاتھ آگے بڑھایا کہ دیکھوں تو کہیں اور کوئی زخم تو نہیں لگا ہے۔ عزیزو ایسے عالم میں اور بھی غضب ہوا جب حسین نے اپنا ہاتھ دوبارہ سینہ علی اکبر میں رکھا تو جناب علی اکبر علیہ السلام کے سینے پر کوئی دوسرا گھاؤ تو نظر نہ آیا مگر کسی معظمہ کی چادر کا سرا، کسی معظمہ کی چادر کا سرا آ گیا۔ حسین علیہ السلام نے پوچھا آپ کون ہے معظمہ؟ فرمایا بھیا میں آپ کی بہن زینب ہوں، مجھے معاف کر دینا کہ میں آپ سے نہ پوچھ سکی اور بے تابانہ مقتل میں آ گئی۔ ارے وجہ یہ تھی اے میرے بھیا، میں نے دیکھا ہے کہ صبح سے اس وقت آپ نے 71 لاشیں اٹھائے ہیں، میں سمجھ رہی تھی کہ جوان بیٹے کا لاش آپ کیسے اٹھائیں گے۔ ارے میں نے تو علی اکبر کو پالا ہے، علی اکبر کو گود میں اٹھایا ہے، مجھے علی اکبر کو گود میں لینے کی عادت ہے، اس لیے میں باہر نکل آئی کہ اکبر کا لاشا میں لے کر آؤں گی، مگر عزیزو کیا حسین اسے برداشت کر سکے؟ نہیں، تاریخ کہتی ہے کہ حسین علیہ السلام کھڑے ہو گئے، بہن کا بازو تھاما، اپنی ابا کا سایہ کیا، اے میری بہنا میری زندگی میں خیمے سے باہر نہ نکلنا، لیے ہوئے مقتل سے خیمے میں آئے، زینب کو خیمے کے اندر پہنچایا، دوبارہ پھر لڑکھڑاتے ہوئے اپنے بیٹے کے سرانے پہنچے، بیٹا علی اکبر دم باقی تھا، علی اکبر سے سگ رہے تھے، فرمایا میرے لال جا تو رہے ہو، جا کے بابا سے شکایت نہ کرنا اور نانا سے شکایت نہ کرنا، بلکہ اتنا ضرور کہہ دینا کہ تھوڑی دیر میں آپ کا نواسا بھی آپ سے ملحق ہونے والا ہے۔ اس کے بعد حسین جاتے ہیں اپنے بیٹے کا لاشا اٹھائیں، علی اکبر کا لاشا اٹھایا، ایسے عالم میں کہ تیروں کا میں برس رہا تھا، حسین اپنے بچے کے لاشے کو خیمے تک لائے، ام لیلہ کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ ہاں عزیزان گرامی، مگر کیا ظلم یہی میں تمام ہو گیا؟ نہیں، ابھی ظلم تمام نہ ہوا۔
ہوا بلکہ پھر ایک مرتبہ آواز آئی حسین کوئی اور ہے تو اسے بھی بھیج دو. اب حسین نے دائیں طرف دیکھا بائیں طرف دیکھا جب کوئی نظر نہ آیا تو ایک مرتبہ فرمایا علیکم منی السلام اے بیویو تم پر میرا آخری سلام پہنچے. حسین نے سلام آخر کیا اور اس کے بعد زینب کو کچھ وصیتیں کی. عزیزو زینب نے ان وصیتوں پر اس طرح عمل کیا کہ جب شام میں غریبہ آئی تو ایک ایک بیوی کو لے کر چلی ہوئی خناق کی آگ میں لٹا دیتی تھی بٹا دیتی تھی اور پھر جلے ہوئے جلتے ہوئے شعلوں میں چلی جاتی تھی. آخر کار ابن مسلم نے پوچھا تمہارا کیا رہ گیا ہے؟ کہا ہمارے پاس مال دنیا تو نہیں ہے مگر میرا ایک بھتیجا چلتے ہوئے شعلوں میں نشک عالم میں پڑا ہے. ہائے جیسے ہی ملونوں نے سنا مشعلیں لیے ہوئے خیمے کی طرف چلے چاہتے تھے کہ سید سجاد کو بھی ذبح کر دے. زینب نے آستینوں کو الٹ لیا مجھے مجبور نہ سمجھنا میں عباس کی بہن ہوں ایسا غضب نہ کرنا. بیٹے کے لاشیں کو اٹھایا لیے ہوئے خیمے کے پیچھے آئی چلی ہوئی خدا بندہ تو رحم الرحیم تجھے واسطہ تمام بیماروں کو بیمار کربلا کی صدقے میں صحت عطا فرمائے. بے روزگاروں کو روزگار و صاحبان روزگار کو ترقی عطا فرمائے. تمام مومنین جو ہمارے سامنے سے گزر گئے ان کی مغفرت فرمائے. تمام مومنین جہاں کہیں بھی پناہ لیے ہوں ان کو آفات جہانی سواری سے محفوظ فرمائے. خدا بندہ اس پرآشوب دور میں جب سارا زمانہ ہماری مخالفت کر رہا ہے فوجوں کی جنگار ہے ایسے عالم میں بھی ہمارے امام کو ہم سے نہ فرمائے گا تو کب فرمائے گا؟ خدایا جلد سے جلد ہمارے امام کی ظہور میں ترجیح فرما ہمیں ان کے ساتھ جنگ و جہاد کی توفیق